بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 163 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت کا پتہ دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی زبردست کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز تمہیں دے گا، تُحِبُّونَهَا، جو تمہیں پسند ہے، نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی، وَفَتْحٌ قریب، اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس آیت کے اندر ایک ایسی تجارت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے جو عذاب علیم سے نجات کا ذریعہ ہے اور جنت ملنے کا وسیلہ ہے۔ اہل ایمان کو آخرت کی تجارت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دنیا میں جو ہے وہ کھانے پینے، پہننے، دیگر ضروریات کے لیے جو ہے وہ کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے بہت سارے لوگ تجارت کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غرق کر لیتے ہیں، اور موت اور موت کے بعد کے حالات سے وہ غافل ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے اجر و ثواب کا انہیں خیال ہی نہیں رہتا۔ زیادہ مال کی طلب میں ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ آخرت میں جو کام آنے والے اعمال ہیں ان اعمال کو وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، تمہیں ایسی تجارت اور سوداگری نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے، تنجیکم من عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تجارت میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نفع ہو، دوسری یہ ہے کہ نقصان نہ ہو۔ تو نفع جو ہے وہ نفع بھی ہو اور نقصان بھی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور نقصان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کہ نقصان نہ ہو۔ تو لہٰذا عذاب سے نجات دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے بیان فرمایا ہے۔ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب سے نجات دینے کو پہلے بیان فرمایا ہے، بعد میں جنت کے داخلے کی جو ہے وہ بشارت سنائی ہے اور خوشخبری سنائی ہے۔ دونوں میں کامیابی کا راستہ اس کو بیچ میں ذکر کیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے اموال سے جو ہے وہ جہاد کرو۔ تو لہٰذا تمہیں دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، ایک تو نقصان کوئی نہیں ہوگا آخرت میں،
آخرت کا نقصان کیا ہے؟ دردناک عذاب میں مبتلا ہونا، جہنم میں جانا، اس سے تم بچ جاؤ گے۔ اور یغفر لکم ذنوبکم، اور ویدخلکم جنات تجری، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا اور تمہیں جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ عمل تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تم یہ عمل کرو گے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا گناہی جو ہوتے ہیں وہی انسان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، گویا کہ عذاب کا سبب ہی وہ ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور عمدہ اچھے رہنے کے لیے گھر جو ہے وہ نصیب فرمائے گا۔ یعنی جو جنتی لوگ ہوں گے وہ عمدہ گھروں میں رہیں گے۔ ایسی جنتیں ہیں جہاں رہنا ہی رہنا ہوگا، وہاں سے کبھی پھر نکلنا نہیں ہوگا، اور وہاں سے نکلنا بھی کوئی نہیں چاہے گا، جنتی وہاں سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے۔ فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہوگی۔ سورہ کاف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، اور اس طرح سورہ فاطر میں اہل جنت کا قول ذکر فرمایا ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقامت من فضلی، بے شک ہمارا پروردگار غفور ہے، شکور ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں رہنے کی جگہ میں جو ہے وہ داخل فرمایا۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا ان آیات سے کہ جہاد اور ایمان جو ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور ایمان جو ہیں، یہ عذاب علیم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں نفس سے جہاد کرنا بھی یہ شامل ہے، یعنی جس طرح اللہ کے راستے میں لڑنا جہاد کہلاتا ہے، اس طرح اپنے نفس سے لڑنا بھی جہاد ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر نفس سے جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ آخرت میں عذاب علیم سے بچانے کا ذریعہ ہے اور جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کی تجارت اس عظیم منفعت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جتنا عظیم منفعت اور جتنا عظیم نفع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دے رہا ہے، تو دنیا کی تجارت اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہ تو فنا ہونے والی چیز ہے، اور آخرت میں وبال بھی ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، دنیا کی تجارت سے کیا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لہٰذا مومن بندے آخرت کی تجارت میں جو ہے وہ اپنا دل لگائیں، وہاں کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زبردست کامیابی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ پتا ہو جاتا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سی تجارت محبوب ہے تو میں تجارت اختیار کر لیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اسی کو سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم سے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور سورہ فاطر میں ہے یرجون تجارت لن تبور، اور یہاں پر فرمایا آگے جا کر وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، یعنی کہ ایک تو یہ تجارت کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور چیز کا بھی تذکرہ فرمایا، یعنی کہ ایک اور نفع کی چیز بھی ہے تمہارے لیے جو تمہیں بطور نعمت کے دی جائے گی، یعنی اللہ کی مدد اور زمانہ قریب میں حاصل ہونے والی فتح۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اور زمانہ قریب میں حاصل ہونے والی فتح بھی، یہ تمہارے لیے ایک نفع کی چیز ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس آیت کے اندر کہ جو مومن اور مجاہد ہوں ان کی تجارت کا نفع صرف آخرت میں ہی نہیں ملتا بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ان کی تجارت کا نفع ان کو ملے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی ایسی فتح عطا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی چیز تحبونہا جس کو تم پسند کرتے ہو، ایسا نفع ہے۔ تو لہٰذا اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، اور دوسرا یہ کہ عنقریب فتح بھی حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فارس اور روم کا فتح ہونا اس سے مراد ہے۔ بعض علماء نے اس سے فتح قریب سے فتح مکہ بھی مراد لیا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ مومنین کو یہ خوشخبری دے دیں، ان کو یہ خوشخبری دے دیں
دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہونے سے پہلے پیش کی خوشخبری دے دی گئی، لہٰذا ان بشارتوں کو ظہور ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان آج اس تجارت میں لگ جائیں تو پھر عنقریب ہی فتح بھی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی، نصر من اللہ وفتح قریب، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور عنقریب فتح بھی حاصل ہوگی۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم بالتخفیف والتشدید۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں تنجیکم کی، کہ اس کو جو ہے وہ تنجیکم بھی ہے اور تنجیکم بھی ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تشدید کے ساتھ بھی ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ تمہیں نجات دے گا عذاب علیم سے۔ ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے، یعنی دردناک عذاب سے، مؤلمن۔ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ، گویا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بتائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون، تم ایمان لاؤ، تدومون علی الایمان، یعنی مطلب اس کا یہ کہ ایمان پر قائم رہو، باللہ اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جو ہے تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ تؤمنون جو ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ہیا یہاں پر مبتدا محذوف ہے، یا پھر یہ جملہ مستانفہ بھی ہو سکتا ہے، سوال مقدر کے جواب میں واقع ہو، جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے، تو سوال ہوا ما ہی التجارہ، وہ تجارت کیا ہے، تو اس کا یہ جواب دیا گیا، یہ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی ایمان پر قائم رہو۔ یہ تمہارے لیے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، انہ خیر لکم ففعلوہ، یہ ذالکم خیر لکم کے اندر ذالکم جو ہے وہ مبتدا ہے، خیر یہ خبر ہے، یعنی کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انہ خیر لکم ففعلوہ، یعنی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس لیے تم اس کام کو کرو۔ اس سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تعلمون جو ہے اس کا مفعول محذوف ہے، اور آگے ففعلو ذکر کیا، ففعلو سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ان کنتم تعلمون کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یغفر جواب شرط مقدر این تفعلوہ یغفر لکم، یغفر جو ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی ترکیب ذکر فرما رہے ہیں، یہ شرط محذوف کا جواب ہے، ای ان تفعلوہ، وہ شرط کیا ہے، ان تفعلوہ، اگر تم یہ کر لو، یغفر لکم تو وہ تمہارے ذنوبکم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اچھے اچھے عمدہ عمدہ گھر جو ہیں وہ وہاں ملیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں، اقامتن یعنی کہ قابل رہائش، یعنی وہ جو گھر ہوں گے وہ صاف ستھرے ہوں گے، عمدہ عمدہ ہوں گے اور قابل رہائش ہوں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ زبردست کامیابی ہے۔ آگے فرمایا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس سے پہلے مصنف نے یُؤْتِكُمْ نِعْمَةً، اور وہ تمہیں ایک اور نعمت بھی دے گا، یہ مقدر معنی ہے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اخرى جو ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا کے اندر اخرى جو ہے یہ موصوف محذوف کی صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر یؤتکم مقدر کا مفعول ہے، وَأُخْرَى، اور اس عامل مقدر کا عطف جو ہے یعنی یدخلکم جو ہے اس پر اس کا عطف ہو رہا ہے، وہ عاطفہ اور اس کا عطف یہاں پر یدخلکم پر ہو رہا ہے، عامل مقدر جو ہے وہ عامل مقدر کیا ہے، یؤتکم ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ جو ہے وہ دوسری نعمت کیا ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی، وفتح قریب، اور عن قریب
فتح حاصل ہوگی، یہ اس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کو اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے، بالنصر والفتح، کس کی خوشخبری سنا دیجئے؟ یعنی مدد کی اور فتح کی خوشخبری سنا دیجئے۔ نصر من اللہ و فتح قریب کے اندر جو نصر من اللہ ہے یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، اور اس کی تقدیری عبارت ہو جائے گی ای تلک النعمت الاخری نصر من اللہ، گویا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے اور یہ نصر من اللہ اس کی خبر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔